کافی اچھی نیند آئی ہے مجھے، پر جو رات کو ہوا مجھے تو ابھی تک شرم آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں جے کے کو کس طرح فیس کروں گا۔ مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے۔ پر جے کے کہاں ہے؟ وہ روم میں دکھائی نہیں دے رہا۔ آئی تھنک مجھے نیچے جا کے دیکھنا ہوگا، پر میں اس کو کیسے فیس کروں؟ رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو فیس کر پاؤں گا۔ کیا سچ میں جے کے بھی مجھے اتنا ہی پریم کرتا ہے جتنا میں جے کے کو کرتا ہوں؟ چلو نیچے دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر میرے ہسبینڈ گئے کہاں ہیں۔ ارے جے کے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں تھے، میں کھانا بنا رہا ہوں۔ سوچا کہ آج میں تمہارے لیے کھانا بناتا ہوں۔ روز تم میرے لیے کھانا بناتے تھے، اس لیے مجھے بھی تمہارے لیے کھانا بنانا چاہیے۔ پر کھانا تو میں بناتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ اس گھر کا سارے کام میں کروں گا، تو پھر آپ کیوں کھانا بنا رہے ہیں؟ آپ مجھے جگا دیتے، میں اٹھ جاتا اور آپ کا کھانا بنا دیتا۔ کیوں تے؟ ایسا کیوں؟ یہ گھر ہمارا ہے، ہم دونوں کا ہے، تو کام بھی تو ہم دونوں کو کرنے ہیں۔ پر آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اس گھر کی ساری رسپانسبلٹی میری ہے۔ ہاں تو کہا تھا میں نے، پر اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کریں گے۔ ٹھیک ہے ہسبینڈ جی، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ ہونا بھی ویسا چاہیے، کیوں ہسبینڈ جی؟ آپ کچھ ڈفرینٹ سا کیوں ہو گئے ہیں؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ میرے ساتھ اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اپنی ہسبینڈ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ اتنی محبت کہ میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی محبت کہ شاید کوئی اور اپنے ہسبینڈ سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت زیادہ پریم کرنے لگا ہوں اپنے ہسبینڈ سے، اس لیے اس گھر کا سارا کام اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خود کروں گا۔ اور یہ دیکھو میری ڈش، چکھ کر تو بتاؤ کیسی بنی ہے۔ رکو میں تمہیں اچھے سے سرو کر دیتا ہوں، یہ چکھ کے دیکھنا۔ یہ تو بہت ٹیسٹی بنی ہے، آپ تو بہت اچھا کھانا بناتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ کھانا چاہتا ہوں، یہ والی چیز بھی ٹیسٹ کروائیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ آپ نے سچ میں بہت کمال کا کھانا بنایا ہے۔ مجھے پتا ہے میرا ہسبینڈ میرا جھوٹا کھائے بغیر تو رہ نہیں سکتا، ہاں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ میرا بس چلے تو میں صرف آپ ہی کا جھوٹا کھانا کھاؤں، جو چیز آپ چھوڑیں صرف وہی کھاؤں۔ اوہ، اتنی محبت ہے مجھ سے۔ میرا ہسبینڈ تو بہت نوٹی ہو رہا ہے۔ میں تو تیار ہو کر آفس جانا چاہ رہا تھا، پر مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے آفس کی بجائے بیڈ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ رات کو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، کافی زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں۔ تو ایک راؤنڈ کیوں نہ؟ ہاں نہیں دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو آفس جانا ہوگا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے تو رات سے بہت زیادہ پین ہے، اب اور نہیں کر سکتا میں۔ آپ آفس چلے جائیں، باقی ہم واپسی پہ دیکھ لیں گے، ہم کچھ ڈیل کر لیں گے، پر ابھی نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ انفیکٹ میرے میں ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ساری رات جو کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں ہمت ہوگی، میں یہ سب کچھ سہ پاؤں گا؟ میں ایک امتحان ہوں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہیومن نہیں ہوں۔ میں اب اور نہیں کر سکتا، اور میں اور زیادہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سچ میں بہت زیادہ ٹف ہیں، آپ کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے ساری رات آپ کو کس طرح ہینڈل کیا ہے؟ اب میرے میں اور ہمت نہیں ہے۔ آپ آفس چلے جائیں، کائنڈلی آفس چلے جائیں، پلیز آفس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، پلیز چلے جائیں نا آفس، اور اس طرح کی کوئی بھی بات مت سوچیں۔ واپسی پر آپ کو بہت اچھا سا گفٹ دوں گا، یہ میرا آپ سے پرومس ہے، پر ابھی کے لیے مجھے معافی دے دیں۔ ابھی کے لیے اتنے سے ہی گزارا کر لیں، زیادہ نہیں تو۔ اور ویسے بھی میں تو آپ کا ہسبینڈ ہوں نا، ساری عمر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ چپک کر رہوں گا، بالکل اس طرح۔ تو پھر آج مجھے تھوڑی سی چھٹی دے دیں پلیز۔ ٹھیک ہے مائی بیبی، آج تمہاری چھٹی ہے۔ سب لوگ ٹیبل پر آ گئے ہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ایٹ لاسٹ ہم سب لوگ ٹیبل پہ ایک ساتھ دوبارہ ہیں۔
تو بتاؤ کیا کچھ چل رہا ہے تم لوگوں کی لائف میں؟ میری لائف میں تو فرانس والے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ اس بار بھی ٹاپ ماڈل کا ایوارڈ مجھے ملے۔ میں نے بہت محنت کی ہے اس پہ۔ آپ نے کتنی محنت کی ہے اس کی گواہی میرے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ آپ کا روم تو میرے ساتھ ہے، اور ساری ساری رات آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو محنت کی ہے اس کی گواہی تو صرف میں دے سکتا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جے ہوپ نے سچ میں بہت زیادہ محنت کی تھی اس پروجیکٹ پہ۔ کافی دن سے وہ کام کر رہا تھا اور مجھے تو کافی دن سے وہ صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ تم ہماری چھوڑو، آج کل تو تمہارے روم میں سے بھی کافی عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ کافی بار سنی ہے میں نے۔ نہیں، میرے روم سے تو کوئی آواز آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا بیبی موچی تو ابھی چھوٹا ہے نا، تو میں تو اس کے بڑے ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک تو وہ بڑا ہوا نہیں، تو ہمارے روم میں آپ کے روم جیسی آوازیں نہیں آ سکتی۔ یہ تم لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہیونگ نے کچھ پوچھا ہے، آئی تھنک ہمیں ہیونگ کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں بالکل، اور میں تو 18+ ہو گیا ہوں، اب تو میں بھی بڑا ہو گیا ہوں آپ سب کی طرح۔ اب میرے بھی ایگزامز ہونے والے ہیں، اور ایگزامس کے بعد میں کوئی اچھی سی جاب کروں گا، پھر میں بھی میچور ہو جاؤں گا، جیسے کہ بلو بولتا ہے کہ مجھے میچور ہونا چاہیے، اور پھر میں بھی جاب کروں گا، پیسے کماؤں گا اور ایک امیر انسان بن جاؤں گا، بالکل آپ لوگوں کی طرح۔ نہیں، ہمارے گھر میں ایک ہی تو پیاری سی چیز ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ انمول ہے، اور وہ ہو تم۔ تمہیں تو ہم کبھی بڑا نہیں ہونے دیں گے۔ سچ میں بہت زیادہ پیارا اور خوبصورت ہوں، تو میں آپ کے لیے جنہی ہوں، آپ کے لیے ہمیشہ چھوٹا بن کے رہوں گا، میں کبھی بھی بڑا نہیں بنوں گا، اور میں تمہیں بننے بھی نہیں دوں گا۔ اور میری لائف میں کچھ بھی نہیں چل رہا، آپ سب لوگ تو جانتے ہیں میری مافیا لائف کس طرح کی جا رہی ہے، اور میری جمین وہ تو بھی میچور ہی نہیں ہوا۔ وہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ میچور ہوا ہے کہ نہیں۔ اس رات جو میں نے آوازیں سنی ہیں اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب انوسینٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، کون سی آوازیں؟ ہمارے روم میں سے تو آوازیں آتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں، جمین رو رہا ہوگا، اس نے کوئی کاکروچ دیکھ لیا ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی آواز نہیں ہوتی۔ تم لوگ یہ باتیں کرنے بند کرو، اور میں نے تم لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اور جن ہم دونوں گھومنے جا رہے ہیں۔ انفیکٹ یوں کہو کہ ہم دونوں ہنی مون پر جا رہے ہیں، تو تم لوگوں کو پیچھے سے ہر چیز کا صحیح سے دھیان رکھنا ہے۔ گھومنے پر آرم، آپ نے تو مجھے بتایا نہیں، یہی تو سرپرائز تھا۔ اور ہم گھومنے جائیں گے اور واپسی پہ تم اپنے اسکول کو کنٹینیو کرنا، میں تمہیں اب بالکل بھی نہیں روکوں گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، تمہارا دل جو چاہے وہ کرو۔ اسکول؟ تھینک یو سو مچ آرم، میں دوبارہ سے اسکول جوائن کروں گا، میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں سے ملوں گا، مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ سب لوگ جا رہے ہو، پر مجھے نا ہیونگ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ وہ اتنے دن سے میں ان سے ڈیلی کال پہ بات کرتا ہوں، پر ان کے بنا رہنے کی عادت نہیں ہے، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ تم پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہمارا تہونگ ایک شیر ہے، وہ اتنی جلدی ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور رہی بات جے کے کی، تو جے کے بہت اچھا انسان ہے، وہ تے کا بالکل دھیان رکھے گا۔ ہاں، مجھے تو تے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ہر سچویشن کو اچھے سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ ابھی جے کے، کیا آپ فری ہیں؟ اگر آپ فری ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ تے، تمہیں مجھ سے کچھ بھی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ وہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے تھے، انفیکٹ آپ کو میرا نام لے کر ہی غصہ آ جاتا تھا، تو پھر ایک دم سے آپ کو مجھ سے محبت کیوں ہو گئی؟ ایسا کیا ہوا؟ دیکھو تے، محبت کیوں ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتا، پر ہاں، جب تم میرے ساتھ رہنے شروع ہوئے، تم نے میرے لیے سب کچھ کیا، اپنی لگژری لائف چھوڑی، اپنے اندر کے انا پرست انسان کو مارا، تم جس طرح خود غرض تھے وہ خود غرضی ختم کی، یہاں تک کہ تم نے میرے گھر کی صفائی، میرے گھر کے واش روم تک، میرے لیے کھانا تک بنایا، تم نے میرے لیے اتنی زیادہ ایفرٹ کی، اور تمہیں لگتا ہے کہ ان ایفرٹس کے بعد بھی مجھے تم سے محبت نہ ہو؟ اگر کوئی کسی کے لیے اتنا محبت کرے گا
کسی کے لیے اتنی ایفرٹ شو کرے گا تو اس شخص کو تو اس سے محبت ہو جائے گی، جیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری ایفرٹس دیکھ کر، تمہاری محبت دیکھ کر کوئی کسی کو محبت کے لیے اتنا بدل سکتا ہے، تو میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ کس طرح تم میری محبت میں بدل گئے ہو، بس، اور مجھے تم سے محبت ہو گئی، سمپل۔ اچھا، تو یہ بات ہے کہ اب آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، محبت، بہت زیادہ محبت۔ میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ اگر تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے تو کیا ہم روم میں جا سکتے ہیں کچھ راؤنڈس کے لیے؟ ارے نہیں نہیں، میں نے آپ سے کوئی پروف نہیں مانگا، مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے، بہت زیادہ ٹرسٹ۔ پر میں تو چاہتا ہوں کہ پروف دوں تمہیں۔ اگر تمہیں کمفرٹیبل نہیں لگ رہا تو تم بتا دو، پر میرے دل میں جو تھا میں نے کہہ دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کمفرٹیبل رہتا ہوں، پر ابھی نہیں، ابھی تو نہیں، پر مجھے تو ابھی چاہیے بہت سارا پریم۔ اب ہوا نا میرے دن کا صحیح سے آغاز اپنے ہسبینڈ کی پیاری سی کس لے کر، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی مجھے اسی طرح کس دے کر آفس بھیجا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بے پناہ پیار کروں، بے پناہ پیار، جو محبت تم ڈیزرو کرتے ہو۔ تم نے جس طرح خود کو میرے لیے چینج کیا ہے، بالکل ویسے ہی میں تمہیں محبت کر کے بتاؤں۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے۔ اب تک مجھے لگتا تھا کہ میں ہی اپنے ہسبینڈ کے لیے اتنا دیوانہ ہوں، اتنا پوسیسو ہوں، پر میری ہسبینڈ تو مجھ سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ اگر میں آپ کے بنا نہیں رہ پاتا تو آئی تھنک اب آپ میرے بنا نہیں رہ پاتے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور ساری عمر میرے ساتھ رہیں گے، اور میں آپ سے بہت زیادہ پریم کرتا ہوں۔ تے اب اس طرح سے مجھے سیڈیوس مت کرو، ورنہ میرا آفس جانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر میں آفس کی بجائے بیڈ روم میں جانا پسند کروں گا، اور پھر تم ہی کہو گے کہ نہیں، ابھی نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرو گے، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں ہاں، آپ کو تو آفس جانا ہے اور آپ کو آفس جانا چاہیے، یہ سب کچھ تو بعد میں بھی ہو جائے گا، اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آج آپ کے لیے میں نے بہت بڑا سرپرائز رکھا ہے۔ آپ کو وہ سرپرائز بہت اچھا لگے گا، پر اس سرپرائز کے لیے ابھی کچھ ٹائم ہے، سو آپ آفس چلے جائیں، بیٹر ہوگا۔ تی، کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا تم بھی میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ ہاں، آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تی، تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی؟ مطلب میں امیر بھی نہیں ہوں، تمہارے اسٹیٹس کا بھی نہیں ہوں، پھر تم نے مجھے کیوں چوز کیا؟ ارے ہسبینڈ جی، اگر محبت وجہ دیکھ کر کی جائے تو وہ محبت محبت نہیں ہوتی، اور ایسی محبت ہی کیا جو آپ کو بدل کر نہ رکھتے، جیسے آپ کی محبت نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ مجھے نہیں پتہ کہ میں آپ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ میری زندگی ہو، اور آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ بس بس بس، اس سے پہلے کہ میرا موڈ چینج ہو میں آفس جاتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ جے کہ تمہاری محبت نے مجھے سچ میں بدل کے رکھ دیا ہے، پر میں اتنا بھی نہیں سدھرا ہوں۔ ہیلو یونجن، تمہیں ایک کام دیا ہوا ہے، وہ کام ٹائم پہ اور اچھے سے ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ جے کے پاس اگر کوئی لڑکی آئے یا کوئی لڑکا آئے، یا کوئی اس کو ایڈمائر کرنے کی کوشش کرے، یا اس کو گندی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے، یا اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرے، کوئی اسے دیکھے بھی تو پیار کی نظروں سے، تو تمہیں اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے تمہیں میں سب کچھ ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تمہیں اس کو میرے پاس لے کر آنا ہے، پھر اس کی سزا تو میں خود چوز کروں گا۔ جی جی، میں بالکل اچھے سے جانتا ہوں کہ مسٹر وی کا کام کس طرح کرنا ہے،
سر آپ کا کام ہو جائے گا، اور میری نظر ہر ٹائم آپ کے ہسبینڈ پہ رہتی ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، اور مجھے اپنی جان بالکل اچھے سے عزیز ہے، اور یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیمتیں ہوں گی وی ہے دا مافیا کنگ، اور یہ بات کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی، آنی بھی نہیں چاہیے۔ جی جانتا ہوں، انفیکٹ آپ کے تو ہیونگس کو بھی نہیں پتا کہ آپ ایک مافیا بن چکے ہیں، وہ بھی اتنی خطرناک مافیا جو کہ مافیا کنگ ہے۔ ہاں ہوں، پر تمہیں میرا کام کرنا ہے، اور اس گفٹ کو بھی لے کر آؤ۔ تو تم ہو وہ جس نے میرے ہسبینڈ کی طرف بری نظروں سے دیکھا، اب تمہارا کیا ہوگا؟ جی دیکھو، مجھے جانے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اب غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کی سزا تو بنتی ہے، قیمتی ہم تو تمہیں معاف کر دے گا، لیکن وی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ وی اپنے ہسبینڈ کے اوپر پڑنے والی ہر گندی نظر کو نوچ لے گا۔ تو تم نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے اس کو ٹچ کیا ہے، ویسے ٹچ کرتے تو میں برداشت بھی کر لیتا، تم نے انہیں سیڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے میرے ہسبینڈ کو، قیمتے ہوں وی کے ہسبینڈ کو سزا تو بنتی ہے۔ دیکھیں مجھے چھوڑ دیں، مجھے ایک موقع دے دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ سب کچھ نہیں کرتا، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے جانے دیں، پلیز دیکھیں میری طرف دیکھیں، مجھے جانے دیں۔ تمہاری موت تو پکی ہے، تمہیں جانے دوں، تمہیں اتنی ایزیلی جانے دوں، تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی، اس جہاں کیا اس جہاں میں جا کے تمہیں یاد رہے گا کہ تم نے کس کے ہسبینڈ پہ بری نظر ڈالی تھی، وی کے ہسبینڈ پر۔ اس لیے وی اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا، اور اگر وی اپنے دشمن کو معاف کر دے تو پھر وہ مافیا کنگ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس سے آگے کا سارا کام تمہارا ہے یونجن، اس کی لاش کے ساتھ بھی ایسا کرو کہ اس کی لاش پہ تڑپ اٹھے۔ جی ٹھیک ہے، جیسا سر آپ کہیں، میں اس کی لاش کے ساتھ بھی ایسا کروں گا کہ اس کی لاش بھی کانپ اٹھے گی اور کہے گی، آئے میں نے کس سے پنگا لے لیا، وی سے، دا مافیا کنگ وی سے، دیکھ لینا اس کی لاش کے ساتھ بھی ایسا سلوک کروں گا، پر مجھے بیچارے پہ ترس آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بند کرو، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تمہیں کسی پہ ترس آتا ہے یا نہیں آتا، اور تم یہاں سے جاؤ۔ او مائی ڈیئر ہسبینڈ، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا یہ ہسبینڈ تمہارے لیے کتنا جنونی، کتنا وحشی ہے۔ میں تم سے محبت نہیں، عشق کی انتہا کرتا ہوں، بہت زیادہ عشق کرتا ہوں۔ تم میرے لیے ایک انسان نہیں، بلکہ میرا obsession، میرا possession، میرا لو، میری لائف، سب کچھ تم ہو۔ دیکھو تمہارے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تمہارے لیے میں نے خود کو بدل دیا، قیمتی ہونگ سے تے بن گیا، تمہارے گھر کا ایک چھوٹا سا سرونٹ بن گیا، صرف تمہاری محبت کے لیے، صرف تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے اور تمہارے پاس رہنے کے لیے۔ میں سب کچھ چینج کر دیا، سب کچھ بدل گیا، میں نے سب کیا جو تم چاہتے تھے۔ میں ٹاپ بننا چاہتا تھا، پر تمہارے لیے میں باٹم بن گیا، اور میں ساری زندگی تمہارے لیے باٹم بن کر بھی خوش رہوں گا۔ مجھے تمہارے سامنے ٹاپ نہیں بننا، پر اس وی کو میں چینج نہیں کر سکتا، اور میں وی ہوں، یہ راز تو میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آنے دوں گا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی رشتہ توڑ دے تو اس راز کو راز رکھنا چاہیے۔ بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہارے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہوں، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ جمینا، میرا چمچم کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ تو ذرا۔ نظر نہیں آ رہا بلو، میں موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں، تم مت کرو۔ جمینا، تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں یہ گیم چھوڑ کر کوئی اور گیم کھیلنی چاہیے؟ اب تم بڑے ہو گئے ہو، کب تک یہ بچوں والی گیمز کھیلو گے؟ اب تو تمہیں بڑوں والی، میچور لوگوں والی گیمز کھیلنی چاہیے، جس گیم میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔
ایسی کون سی گیمز ہیں؟ سمجھ گیا، جمینا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ آپ ہائیڈ اینڈ سیک کی بات کر رہے ہیں، ہاکی یا کرکٹ کی؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے نہیں جمینا، میں ہائیڈ اینڈ سیک کی بات نہیں کر رہا، نہ کرکٹ کی اور نہ کوئی اور گیم کی۔ میں اس گیم کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے تمہاری 18 برتھ ڈے پہ کھیلی تھی، یاد ہے؟ وہ والی گیم؟ دیکھو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تم نے اس دن مجھے بہت زیادہ درد دیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تم تو عجیب سے ہو جاتے ہو جنگلی جانور سے، اور تم کاٹنے لگتے ہو۔ پتہ نہیں تم نے مجھے کہاں کہاں کاٹا تھا، ابھی تک بھی میری باڈی پہ وہ سب نشان ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گا، مجھ سے دور رہنا۔ پر میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں نے تمہارے ساتھ پیار کرنے کے لیے بہت زیادہ ویٹ کیا ہے، اور تم سے دوری اب میرے بس میں نہیں ہے۔ جمینا پلیز مان جاؤ۔ I'm sorry جمینا۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ ایوری ون۔ اور مینیجر کو میرے روم میں بھیجو۔ یس سر، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، مجھے کیم انڈسٹری کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ ان کی فائلز میرے پاس لے کر آؤ، ہم ان کے پروجیکٹ پہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو ان کی فائلز لا کے دکھا دیتا ہوں۔ پر آپ ان کے ساتھ اب کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے منع کیا تھا۔ پر اب کرنا چاہتا ہوں، اور دھیان رہے وہ جو بھی پروجیکٹ لیں ان کو وہ ہر پروجیکٹ ملنا چاہیے، ان کے ہاتھ سے کوئی بھی پروجیکٹ نہیں جانا چاہیے۔ میں اس انڈسٹری کو بہت اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اور یاد رہے کہ میری آئیڈینٹی کبھی بھی کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ میں جان جانگکوک ہوں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے یہ راز نہیں آنا چاہیے، اس راز کو راز رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سر، آپ بالکل بے فکر رہیں، کبھی بھی کسی کو آپ کی آئیڈینٹی کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا۔ جیسے یہ راز آج تک راز تھا دنیا کے سامنے، یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اب میں چلتا ہوں سر۔ او مائی ڈیئر ہسبینڈ، تمہیں لگتا ہے تمہارا ہسبینڈ غریب سا انسان ہے، پر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں چاہوں تو تمہارے لیے پوری دنیا خرید سکتا ہوں۔ جس چیز پر تم ہاتھ رکھو وہ چیز خرید لوں میں، پر ابھی نہیں۔ اگر اتنی جلدی میں اپنی آئیڈینٹی تمہارے سامنے لے آؤں گا، اتنی جلدی اگر میں تمہیں یہ لگژری لائف دوبارہ دے دوں گا، تو تمہیں مجھ پہ شک ہو جائے گا کہ میں اتنا پیسہ کہاں سے لا رہا ہوں۔ اس لیے مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بولنا چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ویورز، آپ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کتنا معصوم ہوں نا؟ میں معصوم، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ گندے بلو کہیں کے، تم سچ میں ایک بلی کی طرح ہو۔ جس طرح بلی آپ کو نوچ دیتی ہے اپنے ناخنوں سے، بالکل ویسے تم نے آج مجھے نوچا ہے۔ کہہ رہے تھے میں سب کچھ سلو کروں گا، بہت مزہ آئے گا، بڑے مزے کی گیم ہوتی ہے، اور یہاں پر میں درد میں رو رہا ہوں۔ تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، کتنے برے ہو تم۔ I'm sorry جمینا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں۔ اتنے ٹائم سے بھی تو میں نے خود پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے نا، تمہارے 18 ہونے کا ویٹ کیا ہے۔ اب اتنے سال کی محبت ہے، تھوڑی تو درندگی ہو جائے گی، پر میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ اس طرح نہ ہو۔ میں دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، پر میں کیا کروں، مجھ سے ہو جاتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ تھوڑا سا جانوروں کی طرح ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت کہ تم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اتنا تو میرا ڈیزرو کرتا ہوں نا، بتاؤ مجھے۔ کیا کہا؟ پھر سے سلو ہو جاؤ گے؟ میں تمہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گا، سمجھے؟ مجھ سے دور رہنا، بالکل دور، بہت دور۔ جمینا، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہیں بہت اچھا فیل ہو رہا تھا۔ اب تم یہ ناٹک کیوں کر رہے ہو؟
ہاں، میں تمہارے ڈرامہ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. تو آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ اب میں میچور ہو گیا ہوں، کہ مجھے درد نہیں ہو رہا تھا. انفیکٹ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور اپنے ہسبینڈ کی طرف سے دیے ہوئے ہر درد کو ایزیلی برداشت کر سکتا ہوں. صحیح نا جمینا؟ آئی ریئلی لو یو. جمینا بھی آپ سے بہت زیادہ پریم کرتا ہے، بہت زیادہ. دیکھو میں آ گیا ہوں. کہیں نظر نہیں آ رہا. آئی تھنک روم میں ہوگا. پر یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیوں آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آیا؟ بولے مجھے بہت اچھا لگا ہے، پر یہ سب تم نے کیوں کیا ہے؟ آپ کو نہیں یاد؟ میں نے صبح آپ سے پرومس کیا تھا کہ شام کو آپ کو بہت اچھا والا سرپرائز ملے گا. تو کیسا لگا آپ کو یہ سرپرائز؟ مجھے یہ سرپرائز بہت زیادہ اچھا لگا ہے. پر تم خود کے لیے اچھا نہیں کر رہے. تم مجھے اس طرح سے ڈیوسٹ کرو گے تو میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اور میں کب سافٹ سے ہارڈ ہو جاؤں. تو ہو جاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ہسبینڈ بہت رفلی ہو، بہت زیادہ رفلی. جیکی، آپ میری لائف ہیں اور میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا.